نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حال من الأحوال مقتحم آج ہم انشاءاللہ ایک اہم بات کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیات پیدا کی، یعنی زندگی پیدا کی. یہ جو ہم حیوانات ہیں، نباتات ہیں اور انسان ہیں، جنات ہیں، یہ زندگی ہے نا. مطلب پتھر میں ہم کہتے ہیں زندگی نہیں، وہ اس میں بھی اتنی زندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ. لیکن جو ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں زندہ چیزیں، اس میں پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، اور جو موو کر سکتے ہیں اس کے اندر ہیومن بینگز ہیں، اور پھر ایک ایسی مخلوق ہے یا دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، جنات اور فرشتے. اب انسانوں کو دیکھ لیں، اور جو ہمارے سامنے دوسری میٹیریل ایگزسٹنس ہے جیسے اینیملز ہو گئے یا پلانٹس ہو گئے، ان سب کے زندہ رہنے کے لیے کم سے کم دو چیزیں جو ہیں وہ اسینشل ہیں، ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک آکسیجن ہے اور ایک پانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان دونوں چیزوں کو بڑا وافر رکھا ہوا ہے، آکسیجن کو بھی اور پانی کو بھی. یہ اتنا وافر ہے کہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ان چیزوں کی انتہائی ضرورت تھی. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور بھی تکلیف کی حالت میں مریں گے. اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہو پاتا کیونکہ اتنی زیادہ موجود ہے، اتنی زیادہ موجود ہے، ہم شکر نہیں ادا کر پاتے. ہم اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا کھانے کو دیا. ہم اس بات کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا پہننے کے لیے دیا، اچھی عزت دی. اور کبھی ہمارا کوئی بہت بڑا آبجیکٹو اچیو ہو جائے، امتحان میں بڑے اچھے نمبر آ جائیں، بیماری سے نجات مل جائے، کچھ ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آ پاتا کہ آکسیجن ہم مستقل سانس لے رہے ہیں، ہمارے پھیپھڑے صحیح ہیں اور آکسیجن موجود ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اس پہ تو اکثر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم 24 گھنٹے اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، ہر لمحہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہماری میٹیریل لائف سے متعلق ایک ایسی نعمت ہے جو بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اور ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے اور مفت میں عطا کی ہوئی ہے. پانی کا تو ہم بل بھی دیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن آکسیجن کا تو بل بھی نہیں ہے جو ہوا میں ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے جو ہماری دوسری ایگزسٹنس، یعنی ہماری اسپرچول ایگزسٹنس، ہماری روحانی زندگی، ہماری آخرت کی زندگی، جہاں پہ ایک نیا جسم مل کے ہماری روح وہاں پہ ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وہ بھی مفت میں ملتی ہے. اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آیا ہوا نظام ہدایت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، اس میں فرمایا ہے کہ مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے. اور بہت بڑا احسان کیا ہے؟ کیونکہ بہت بڑا احسان ہمیں کا جیسے پانی پینا بھی، اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں پانی عطا فرمانا ہے وہ بھی بہت بڑا احسان ہے. تو ہوا جو ہم نے بات کی وہ بھی بہت بڑا احسان ہے. یہ بہت بڑا احسان کون سا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. آج جو عامر جواز صاحب نے بات کی نا کہ لوگ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، لوگ اس پہ بھی سوچتے ہیں کہ حج ضروری ہے کہ نہیں، یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. ایک عجیب بحث میں نے بھی دیکھی اس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور وہ بالکل فضول چیز ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے کہا گیا تھا یا بشر کو سجدے کے لیے کہا گیا تھا؟ کیا آدم علیہ السلام اور بشر الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ شیطان جنات میں تھا یا فرشتوں میں تھا؟
देखें अब ये वो बहसें हैं जो आदमी जब कर रहा होता है समझता है मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा मैं अफलातून हूँ, मैं कैसी कैसी बातें निकालता हूँ। लेकिन यकीन माने जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं हमारे लिए बस वही ज़रूरी है, और जिस तरह बता दी हैं वही सबसे बड़ी हकीकत है। उसके अलावा किसी चीज़ में जाके दिमाग लड़ाने से आदमी अपने आप को मुतकब्बिर तो बन जाता है कि जी मुझ में बड़ी अकल है, मैं तो सोच सोच के चलता हूँ, मैं तो नई नई बातें कुरान शरीफ में निकाल दूँ। उसका दीन से ताल्लुक नहीं रहता। दीन क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से मोहब्बत। और सूरह आल इमरान की जो आयत नंबर 164 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचा हुआ कुरान जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने जिम्मे ली हुई है, और कुरान के अल्फाज भी और उसके माने भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो नबी जो है वो उनके दरमियान आयतें तिलावत करते हैं, तो कुरान की आयतें हो गई, और उसके माने बतलाते हैं, हिकमत तालीम करते हैं। तो उसके माने बतलाना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, वरना अरबों के ऊपर कुरान शरीफ तो अरबी ज़बान में आया था, तो ट्रांसलेशन तो उसका मतलब नहीं था ना। ठीक है, तर्जुमा तो अरबों को मालूम था क्योंकि अरब अरबी ही थे, उनको तो अरबी ज़बान आती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे क्यों लगाया कि इसके माने बतलाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ किसी और ज़बान में ट्रांसलेट नहीं किया। तो माने बतलाने का मतलब ये है कि कुरान शरीफ का पैगाम क्या है, इंटेंशन क्या है इन आयतों की, इनसे क्या मुराद है, किस चीज़ से क्या मुराद है, और फिर हिकमत यानी जो मुराद है उस पर किस तरह ज़िंदगी के ऊपर अमल करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत तरीका। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की हिफाजत का जिम्मेदारी ले ली, वादा फरमा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुरान शरीफ के खाली अल्फाज महफूज नहीं रहेंगे, उसकी तालीम भी महफूज रहेगी, उसके माने भी महफूज रहेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो बातें हिदायत की हैं वो सब की सब महफूज रहेंगी। तो अब ये जो लोग कहते हैं ना कि बहुत पुरानी बात होगी, लोग तब्दीली कर दी, लोगों ने बीच में लोगों ने अपनी बातें मर्जी से घुसा दी उसके अंदर, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हिफाजत दी हुई है कुरान शरीफ के अल्फाज की भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की भी, क्योंकि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात महफूज ना हो तो कुरान के माने महफूज नहीं हो सकते, और कुरान के माने महफूज ना हो तो कुरान के अल्फाज को महफूज करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि हिदायत तो मानों के जरिए आएगी ना, अल्फाज पढ़ने की तो आदमी का तज़किया भी होगा, आदमी को सवाब भी मिलेगा। लेकिन जो हिदायत है, जो शरीयत है, वो तो मानों से आ रही है ना। तो यहाँ पे ये बात इसलिए की गई कि नए नए लोग बातें निकाल रहे हैं, नए नए फितने खड़े हो रहे हैं। हमारा काम ये है कि अहले सुन्नत वल जमात, यानी कि हम लोग हनफी हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, तो हमारा काम क्या है कि हम हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमा की हैं ना, बस उनके पीछे चलें। और जब तक कि हम कोई रिसर्च स्कॉलर बनने का हमारा इरादा ना हो, दीगर मबाहिस के अंदर ना पढ़ें। ठीक है, जो लोग पढ़ते भी उनसे कहते हैं कि उनसे पूछें कि तुम नमाज पढ़ते हो, तुम ये तो कह रहे हो कि आदम को सजदा किया गया या बशर को किया गया, या एक थे कि दो थे, तुम इस फजूल बात के अंदर पढ़े हो, तुम ये बताओ नमाज पढ़ते हो, वक्त पे ज़कात देते हो, किसी का दिल तो नहीं दुखाते, गीबत तो नहीं करते, हसद तो नहीं करते। ठीक है, ये बातें इनको कंट्रोल करना है। क़यामत के दिन आदम और बशर का सवाल नहीं होना, कहीं नहीं लिखा हुआ, क़यामत के दिन हमारे अमाल का हिसाब होना है और उसका जवाब सवाल है। तो अल्लाह ताला हमें ये बातें सही तौर पे समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इरादा क्या है, हमारा मकसद क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझें, ज़िंदगी की तरजीहात दुरुस्त करें, और ज़िंदगी से जो हासिल करना है यानी अल्लाह ताला की रज़ा, उसको हासिल करके आखिरत को कामयाब करना है। हज़रत मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह के कुछ शेर यहाँ मेरे थे लिखे हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो आजकल हमारी ज़िंदगी है, मटीरियल लाइफ जो है, उसका अंदाज क्या होता है। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, तो जीनत निराली, तो फैशन निराला, तुझे हुस्न जाहिर में धोखे में डाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। देखिए जी, जिसको कैंसर हुआ हुआ, खुदा ना खास्ता किसी को, ठीक है, उसको आप कहेंगे मैं तुमको ब्रांडेड सूट ला के दूं, मैं तुम्हें ये चीज़ पहनाऊं, मैं तुम्हें वो करूँ, तो उसको दिलचस्पी होगी उसमें किसी चीज़ के ऊपर, उसको तो फिक्र होगी मैं मरने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ इस दुनिया से, मुझे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कैंसर तो नहीं है वो, तो कैंसर तो समय मौत की एक निशानी है ना, एक डेफिनेट निशानी है। जिसको कैंसर होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो रिकवर कर पाते हैं, लेकिन जिसका आखिरी स्टेज पे चला जाए उसको पता होता है कि मैंने अब जाना ही जाना है, तो उसको मरातबा मौत उसका हो चुका होता है। ठीक है, तो उसको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। तो यहाँ पर यही बताया गया कि हमको सबको ये धुन रहती है कि हम सबसे आगे रहें, सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट हो, लोग हमारे बारे में बात करें, जहाँ पर हम जाएं हम छा छूट जाए।
اور ہماری فیشن، ہماری دکھاؤ، ہماری پریزنٹیشن بہت اچھی ہو، لوگ ہمیں بڑا آئیڈیلائز کرتے ہو، تو لکھا یہ حسن ظاہر ہے، اور تمہیں اپنے اس ظاہر کو بنانے کے اوپر چیزیں جو ہیں انہوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تم مرنے والے ہو، تمہاری روح امپورٹنٹ ہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہاں تماشا بینی میں مت لگے رہو کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، دنیا کے اندر رہو مگر اس طرح رہو کہ اللہ تعالیٰ سے ایک لمحہ بھی دور نہ رہو، ہر جا کے باشی باخدا باش، کہ جس جگہ بھی رہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، چاہے اپنے بچوں کے بیچ میں ہو، چاہے اپنے والدین کے ساتھ ہو، چاہے کالج کے اندر ہو، چاہے کچھ بھی کر رہے ہو، تو یہ جان کے رکھو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، ان کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں نہیں رک پا رہا، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ کے لیے اس سے بچا لیں، تو انشاءاللہ وہ جو گناہ کرتے ہوئے جو توبہ ہے نا، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وقتی تقاضے کے تحت اس گناہ سے نہ رک پا رہے ہیں، غیبت نکل گئی منہ سے اچانک، تو فوراً توبہ کر لی نا، تو گناہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھے تاکہ صفائی ہوتی رہے، تو یہ چیز حاصل کرنے کے لیے زندگی کا ایک نظام بنانا پڑتا ہے، ایک مزاج بنانا پڑتا ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے کھانے کا مین کورس اور ایک ہوتا ہے چٹنیاں، ٹھیک ہے، تو اب اگر دین کو چٹنی بنانا ہے اور دنیا کو کھانے کا مین کورس بنانا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ میں یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، دین کو کھانا بنائے اور دنیا کو چٹنی بنائے کہ ضرورت کے تحت، ذائقے کے تحت تھوڑا سا منہ سیدھا کرنے کے لیے لے لی، اصل چیز تو ہماری روحانی غذا ہے معاف کیجیے گا، تو یہ ذوق بنتا ہے تب آدمی ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کی روح کو طاقت دیں، یعنی اس کے دین کو طاقت دیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی ربیع الاول کی نسبت سے کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جیسے بھی آپ جواز صاحب نے بھی بتایا کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کا اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے کسی اور نیکی کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، وصلی اللہ علیہ نبی محمد وصلی اللہ علیہ نبی الامی جی، تو یہ میرے ساتھ 10 10 10 یہ فائدے مجھ کو 30 اور 30 60 فائدے مجھے نقد ہو گئے اس دفعہ پڑھنے میں، آپ سب لوگ بھی پڑھ لیں آپ کو بھی ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے جو ہم نے بات کی، یہ درود شریف کی کثرت بھی جبھی نصیب ہوگی جب ہم اپنی زندگی کی ڈائریکشن صحیح رکھیں گے، ہم دنیا کو چٹنی کے طور پہ رکھیں گے، اچار کے طور پہ رکھیں گے، اور مین کورس کھانے کے جو ہے دین کو بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے، معاف کر دیں گے، ہم اکثر اپنی زندگی کے اندر جو لاپرواہی کرتے ہیں نا وہ اسی سہارے پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت مہربان ہے، یقیناً بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن وہی اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر کہہ رہے ہیں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا انداز بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا ریٹرک بڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر اس ڈرنے کا کیا بتا رہے ہیں کہ ڈرنے کا کیا مطلب ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھ لے کہ کل قیامت کے دن اپنے آگے وہ کیا بھیج رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، یقیناً بہت سے گناہ اس وقت معاف فرمائیں گے، لیکن وارننگ اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں یہاں پہ کہ دیکھتے رہو کہ تم کل قیامت کے دن کیا بھیج رہے ہو، ارے اگر گناہ بھیج رہے ہو تو کیا توبہ ساتھ میں ہے، کوئی استغفار ساتھ میں ہے کہ صرف گناہ ہی گناہ ہے، ٹھیک ہے تمہارا نفس تمہارے اوپر حاوی ہے اور تم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے، لیکن ساتھ میں توبہ بھی تو بھیجو نا، پھر کچھ نیکیاں بھی تو بھیجو نا، پھر تو جو اللہ سے ڈرے گا وہی توبہ کرے گا نا، اور دیکھیں اس کے بعد دوبارہ کہا واتقوا اللہ، یعنی ایک ولتنظر نفس ما قدمت لغد سے پہلے کا اتقوا اللہ، اور ایک اس کے بعد کا اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سے ڈرنا اتنا امپورٹنٹ ہے، جب تک اللہ سے یہ خشیت، یہ ڈر پیدا نہیں ہوگا زندگی میں دین کھانے کا مین کورس نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، جن کا بنے گا بھی چٹنی کے طور پر ہی ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، تو اب اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کام ایسا کریں تو جو آسان بھی ہو، ٹھیک ہے، جو فائدہ بھی پہنچا دے اور ہمارے نفس پہ زیادہ اس کا بوجھ بھی نہ پڑے، تو بڑا آسان ہے، ایک کاؤنٹر خرید لیں، وہ ملتا بھی سستا ہے، 50 60 روپے کا مل جاتا ہے،
وہ لے لیں کاؤنٹر اور کوشش کریں کھول کے اس میں جو ریسیٹ کا بٹن ہے وہ نکال دیں تاکہ کبھی زیرو ہی نہ ہو. اس کے اوپر درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور درود شریف پڑھنا تو بہت ہی آسان کام ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا, دماغ ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے. لیکن جب اس آیت کے اوپر نظر ہوگی نا, پھر قیامت کے دن میں نے حساب کتاب دینا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں, لیکن میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں معاف ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. تو جن چیزوں کو میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے عمل تو بڑے اچھے میں پیش کر دوں گا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, کیا پتہ ان میں سے ایک بھی عمل قبول نہ ہو, کس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آئے. ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے آدمی بچ سکتا ہے. تو اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں, استغفار ہے. اور آج کل ربیع الاول ہے تو درود شریف کی کثرت کر لیں. یہ بہت بڑا ذکر ہے, اس کے اندر دعا بھی ہے, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بھی ہے. اس میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم بات کریں گے, بلکہ پوسٹ کر دیں گے اس کو واٹس ایپ گروپ کے اندر, وہاں پڑھ لیجیے کہ درود شریف کتنی خوبصورت عبادت ہے. تو یہ تو بات ہوگی کہ درود شریف کی کثرت رکھیں, ربیع الاول کے اندر کم سے کم 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ. اسی کانٹیکسٹ میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خوب جان لیں کہ زندگی سنوارنا ایک سیریس بزنس ہے, سنجیدہ کام ہے. یہ سرسری والی بات نہیں ہے کہ ہو گیا نہیں وقت کی, کوئی بات نہیں نا. تو آخرت کے بغیر صرف دنیاوی ترقی کے لیے کوشاں رہنا یہ کفار کا طریقہ ہے, مسلمان کا نہیں. کفار کے آخرت کنسیپٹ نہیں ہوتا, ڈرتے وہ بھی ہیں. ہمارے شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ تو جرمنی میں تھے, تو لفٹ جو تھی نیچے کی طرف جا رہی تھی. وہ غلطی سے جو جرمن جوڑا لفٹ کے اندر سوار تھا, شاہ صاحب لفٹ میں سوار تھے, انہوں نے بٹن دبا دیا بیسمنٹ کا, تو لفٹ بیسمنٹ میں جا رہی تھی. تو انہوں نے آپس میں مذاق کیا کہ ہم لوگ انڈر گراؤنڈ جا رہے ہیں. تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہم میں سے سب نے کسی نہ کسی نے انڈر گراؤنڈ ضرور جانا ہے. تو اس کو ڈر گئے, ان کے چہرہ سفید ہو گیا. اور پھر شاہ صاحب کو کسی نے بتایا کہ جی یہاں پر تو جو میت والی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, ایمبولینسز, ان کو شہر میں سے نہیں گزارتے کہ لوگوں کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو ڈرتے سب ہیں مرنے سے, ڈرتے سب ہیں آخرت سے, لیکن وہ اس دنیا کے دھوکے میں لگے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مرنا تو دیکھا جائے گا, جب آئے گا جب دیکھا جائے گا, ابھی جو دنیا پہ کما سکتے ہو کما لو. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہیروئن کا انجیکشن لگا رہا ہو نا آدمی, تو اسے پتا تو میری صحت تباہ ہو رہی ہے, لیکن وہ کہتا ہے بس جو بھی مل رہا ہے نشہ وہ تو لے لو. تو یہ دنیا داری ہوتی ہے. تو مسلمان کا طریقہ یہ نہیں, مسلمان دنیا کو آخرت کے تابع رکھتا ہے, کیونکہ کافر صرف دنیا کا عاشق ہے, اسے پرواہ ہی نہیں ہے. کہتا ہے آخرت کی سزا بھگت لوں گا لیکن اپنی محبوبہ کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی کہ میں اتنا بڑا عاشق ہوں دنیا کا کہ اس کے بدلے میں آخرت کی سزا بھگت لوں گا, اللہ معاف فرمائے, لیکن اپنی محبوبہ کو نہیں چھوڑوں گا. جبکہ مومن کہتا ہے میں اللہ کا عاشق ہوں, میں اس دنیا کو چھوڑ دوں گا, اس میں تکلیفیں برداشت کر لوں گا, میں اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, اب ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے, لیکن ہر مومن کے دل میں اتنا ایمان ضرور ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے خاطر اپنا ایمان نہیں چھوڑتا. تو جس نے چھوڑ دیا تو مومن رہا ہی نہیں نا. تو اگر اس کے دل میں اتنا ایمان ہے کہ وہ دنیا کے خاطر اتنے ایمان کو چھوڑے گا نہیں, گناہ گاری بے شک کر رہا ہو, تو وہ پکا مومن ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مومن رہیں اور اپنے آخرت کو بچانے کے لیے نیک اعمال کی طرف متوجہ رہیں. اس کو ہمیں اس کے لیے میں اپنا لائف اسٹائل, جو ہمارا لائف ویو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا کہ ہم کس لیے زندہ ہیں. ہم کھانے پکانے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندہ ہیں. اور ہر لمحے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. یہ ہمارا ایمان بھی ہے نا, تو ہمارا ایمان ہمارے اعمال کے اندر بھی ہے. تو اسی لیے ساری کوشش ہے ربیع الاول کی مناسبت سے درود شریف کی کثرت کا اہتمام, اس کو علیحدہ کام سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ جی ٹائم مل گیا تو کر لیں گے, چلتے ہوئے چلتے پھرتے بے شک کر لیں, لیکن ہم نے کہا تھا کہ 20 منٹ نکال کے 22 منٹ میں چھوٹا درود شریف 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے. یہ اہتمام سے پڑھیں, دعا کی نیت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں, آمین. پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے بات کی کہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ اصل ہیں, اس کے علاوہ جو بات کرتا ہے وہ سب بات غلط ہے. ہم تعلیمات ہم پر اللہ تعالیٰ نے پہنچائیں, کیونکہ اگر ان تعلیمات کا حفاظت نہ ہو تو قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکتی, پھر ہدایت کے نظام کی حفاظت نہیں ہو سکتی. تو پھر انسان کے پاس جب ہدایت کا نظام ہی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو سوال جواب کیا کریں گے. ان سب چیزوں کی حفاظت ہوئی ہے. اور اس کی پہلی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھی. یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی. دنیا کی ہر قسم کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی, اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی ان کے دلوں کے اندر تھی, اور وہ قرآن اور حدیث کے ماہر تھے, قرآن اور سنت کے ماہر تھے. انہوں نے دین آگے پہنچایا. سب کے سب بہت بڑے ذات, بہت بڑی شخصیات تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانیت کے اندر یہ سب سے مقبول ترین لوگ تھے, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنے. ان میں
बुलंद तरीन दर्जा खुलफाए राशिदीन का है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम फजीलतें पढ़ चुके हैं, फजाइल पढ़ चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान लाने का वाक़या और उनके लाने से जो मुसलमानों की हालत तब्दील हुई, मुसलमानों को क़ुव्वत मिली, वो बातें पिछली दफ़ा देखी थी। आज हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दीगर फजाइल देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न खत्ताब, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, उस पाक ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, जिस रास्ते पे आपको चलता हुआ शैतान ता लेता है, उस रास्ते से हट जाता है और वो रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इसमें गलती नहीं हो सकती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि उनके रास्ते में शैतान हट जाता है, उनके सामने नहीं आता। सही बुखारी की रिवायत है। उनके बारे में एक हमारा गुमराह तबका वलद्दालीन वाला या गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वाला कि जो सहाबा के साथ उनकी शान में गुस्ताखी करें, उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, वो तो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हो गए ना। ठीक है, वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। ठीक है, इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, शैतान तुम्हें बरगलाना तो दूर की बात है, शैतान तुमको बरगलाए, शैतान तुम्हारे रास्ते से डर के मारे हट जाता है। या अल्लाह के नबी की बात गलत हो सकती है क्या? नहीं ना, तो इन्हीं लोगों की बात गलत है ना। फिर अल्लाह ताला ने समझ नसीब फरमाया। एक और हदीस में फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने हालत ख्वाब में दूध पिया, यहाँ तक कि मैं उससे सैर हो गया और उसकी सैराबी के आसार मेरे नाखूनों में नुमायां होने लगे। फिर मैंने वो दूध उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। असहाब रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की क्या ताबीर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म, यानी दीन का इल्म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया। एक और इसी तरह की हदीस है, ये भी बुखारी शरीफ की थी और ये भी बुखारी शरीफ की है। मैं नींद में था, मैंने लोगों को देखा कि वो मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं, मैंने कभी और उन्होंने कमीज़ें पहनी हुई है, किसी की कमीज़ सीने तक है और किसी की उससे नीचे तक, और फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला को पेश किया गया। उन्होंने एक ऐसी लंबी और खुली कमीज़ पहनी हुई थी कि वो ज़मीन पर घिसटती जा रही थी। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात की ताबीर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन। तो दीन एक इल्म था ना, एक उस इल्म के साथ साथ उसके ऊपर अमल, यानी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज कि इल्म भी और अमल भी, दोनों चीजें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित फरमा दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें ख्वाब के जरिए, और अंबिया का ख्वाब वही होता है, अल्लाह ताला की तरफ से बताई गई। तो अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुबारक के अंदर की ज़बान खोल सकता है? कितना बदबख्त होगा वो इंसान तो जो सब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कुछ दाखिल करे, इन बातों को जानते हुए भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। हमने ये देखा था ना कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बात करते थे, 3 या 4 दफा ऐसा हुआ कि आपकी बात की मुवाफ़िक़त में, यानी जो आपने कहा उसको फेवर करते हुए अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमा दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुमसे पहली उम्मतों में मुहद्दिसून होते थे, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस होता तो वो उमर बिन खत्ताब है। अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस इनमें से है तो वो उमर बिन खत्ताब है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और मुहद्दिस की तारीफ जो है वो फतहुल बारी के अंदर इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं कि मुहद्दिस वो है जिसकी अल्लाह ताला की तरफ से, जिसकी तरफ इल्हाम किया जाए। और मलाए आला एक ऐसी जगह, यहाँ मलाए आला लिखा है, वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह और जो बड़े फरिश्ते हैं वो, और बड़े औलिया कराम की अरवाह यानी नेक अरवाह वहाँ जमा होती हैं और वहाँ अल्लाह ताला की तजल्लियात आती हैं और उनके मुताबिक दुनिया के अंदर फैसले उतर रहे होते हैं। तो इनके जो कल्ब होते हैं वो मलाए आला के साथ लेट कर दिए जाते हैं और हक जो है वो उनके मलाए आला के जरिए उनके दिल के ऊपर नाजिल कर दिया जाता है, इल्का कर दिया जाता है, और वो बगैर किसी कसद और इरादे के उनकी ज़बान से जारी हो जाता है। यानी उनको डिवाइन गाइडेंस मुस्तकिल मिल रही होती है, उनकी बातें उस डिवाइन गाइडेंस के तहत चल रही होती है, अल्लाह ताला की तरफ से जो गाइडेंस आ रही है उसके तहत चल रही है। और ये देखें कितना प्यार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक दफ़ा उन्होंने फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा करने की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त देते हुए फरमाया, ए मेरे छोटे भाई, अपनी दुआ में हमें ना भूलना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आपने ऐसी बात फरमाई कि इसके बदले मुझे दुनिया का, पूरी दुनिया का भी मिल जाना पसंद नहीं है। ठीक है,
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی عمر کے اپنے جو عمرہ ہے اس کی دعا میں یاد رکھنا، اے بھائی مجھے اس میں بھولنا نہیں۔ تو اتنی محبت تھی اس جملے کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی دنیا میں مل جائے اس جملے سے زیادہ میرے لیے وہ قیمتی نہیں ہے۔ تو ایسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں، ہم آگے بھی صحابہ کرام کی باتیں بتائیں گے کہ یہ وہ حضرات ہیں، وہ شخصیات ہیں کہ ان کی مخالفت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ان کی اتباع کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو جو ہم نے اسباق اس دفعہ دیے، ان میں ایک بات تھی کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہوتا ہے، وہ شیر کی کہانی تھی، اور چوہے کے اوپر اس نے احسان کیا، اور یہ سمجھ کے کیا کہ مجھے کوئی ریٹرن نہیں کر سکتا میرے اس احسان کو جو میں نے کر دی۔ چوہا تو بہت کمزور مخلوق ہے شیر کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کر دیا کہ اس کو چوہے کی ضرورت بھی پڑ گئی۔ یاد رکھیں دنیا میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ بڑے بڑے عبرتناک واقعات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک امیر آدمی، بہت رچ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور بیوی بڑی خوبصورت تھی اس کی، اور باہر فقیر آیا، تو فقیر نے کچھ مانگنا چاہا، آواز لگائی تو اس نے ڈانٹ کے بھگا دیا کہ کوئی ٹائم ہے۔ وہ اپنی عمارت کے اندر مست تھا، بیوی کوئی بات محسوس ہوئی لیکن بولی نہیں۔ پھر وہ آدمی غریب ہوتا گیا، غریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ بالکل خلاش ہو گیا۔ اس نے بیوی کو طلاق دے دی، اس نے کہا بھی تم امیر عورت ہو، تم اچھے گھرانے سے آئی ہو، اب میں تمہیں افورڈ نہیں کر سکتا، تم میرے پاس تکلیف میں رہو گی، تو تم جاؤ تو کہیں اور شادی کر لو، طلاق دے دی۔ اور پھر بیوی نے ایک اور امیر سے شادی کر دی ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آف ٹائم، جتنا بھی پیریڈ تھا، 10 سال تھا، 5 سال تھا، جتنا بھی تھا۔ تو ایک دن وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فقیر آیا، اس نے دروازہ کھٹکایا، تو یہ آدمی فوراً اٹھا گیا جو اس کا نیا شوہر تھا، اور کچھ چیزیں لے کے آیا، بیگم سے کہا جاؤ اس فقیر کو پکڑا کے آ جاؤ۔ تو وہ عورت اٹھی، اور اس کو اچھا لگا کہ میرا جو نیا شوہر ہے یہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اور اس نے چیزیں جا کے فقیر کو دے دی۔ لیکن عبرت کی بات یہ تھی کہ فقیر اس کا پرانا شوہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کر دیا کہ مال و دولت بھی اس کا نکل گیا، اور جو پہلے وہ فقیر تھا وہ امیر ہو گیا، اور اس کی بیوی نکال کے اس کو دے دی، یعنی اس فقیر کو اس آدمی کی بیوی بھی دے دی۔ تو کوئی حقیر نہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا پورا نظام چل رہا ہے ہماری آزمائش کے لیے۔ سب کی عزت کریں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب سے محبت کریں، جس کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہوں فائدہ پہنچا دیں، اور پھر اس فائدے کا بدلہ وہ ہمیں نہیں دے گا، اس فائدے کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، تو اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوشامد کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کریں کہ یا اللہ یہ میری نیکی کو قبول فرما لیں، تو جو غلطیاں رہ گئی، جو میری نیت کا کھوٹ رہ گیا، اس کو معاف فرما دیں۔ پھر عیادت کی سنت کی بات ہوئی، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ہمارے معاشرے سے ایک نکلتی ہوئی چیز ہے کہ ہم عیادت جب کرنے جاتے ہیں، اس میں اہم ترین بات یہ کہ عیادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، اس لیے نہ کی جائے کہ وہ مجھ سے شکایت کرے گا کہ میں اسے پوچھنے نہیں آیا۔ لیکن آج کل کیا ہوتی ہے عیادت کہ اگر ہم پوچھنے نہیں گئے تو پھر شکایت کرے گا، یار میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے بھی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو عیادت اس لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیا ہے میرا مسلمان بھائی یا میری مسلمان بہن جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہے، اس کے لیے دعا کر کے جائیں کہ اللہ اس کی تکلیف کو دور فرمائے۔ اور پھر عیادت کے مطلب اتنے خوبصورت آداب ہیں کہ اس سے مریض کو راحت پہنچتی ہے، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ ذاتی تجربے کے طور پر بتائی جا رہی ہے بات کہ مریض جو ہوتا ہے اس کے جو وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، وہ پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس کے پاس جا کے جب اچھی بات کوئی کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب مریض یعنی ایک پریشان حال انسان اور ایک پریشان حال مسلمان کے دل کو خوش کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی بہت ساتھ بتاتے رہیں گے، اس کی فضیلتیں بھی بتائیں گے، بتائی بھی ہیں، اس کے آداب بھی بتائیں گے، اور اس کا مصنون طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو اس کا ہمارے ایک ٹیچر تھے اٹارمک انرجی کمیشن میں، ان کا یہ معمول تھا کہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ وہ کسی اسپتال چلے جاتے تھے، اور وارڈوں کے اندر جا کے جو سب سے زیادہ اکیلا مریض نظر آتا تھا نا، اس کے پاس بیٹھ کے اس کی عیادت کرتے، اس کو تسلی دیتے، اس سے بات چیت کرتے۔ اگر مالی استداد ہے تو کچھ تحفے بھی لے جائیں اس کے لیے، کچھ دوائیں خرید کے دے دیں اس کو۔ اگر مالی استداد نہیں ہے تو خالی جا کے اس سے اچھی اچھی باتیں کر دیں، اور کہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور مصنون دعائیں پڑھ لیں اس کے ساتھ، اس پہ دم کر دیں، تھوڑا سا وہ خوش ہو جائے گا، پتہ نہیں کون سا آئے تھے میرے پر دم کر کے چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی پہنچانی ہے نا، اگر آپ کا دم ایک ذریعہ بن گیا، کیونکہ دم میں تو ہمیں کوئی دم نہیں ہے،
ہمارے دم میں تو کوئی دم نہیں، یعنی کہ کوئی قوت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے نا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے بندے کو خوش کرنے کے لیے، اس کے بندے کی راحت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، تو اس سے پتہ نہیں کتنی تقویت مل جائے، اس کو کتنا خوش ہو جائے گا. تو مقصد کیا ہو ہمارا کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ، 2 مہینے میں ایک دفعہ، 3 مہینے میں ایک دفعہ اسپتال چلے جائیں وارڈ کے اندر. احتیاط کرنی ہے تو ماسک لگا لیں، ٹھیک ہے جی، سینیٹائزر ساتھ لے جائیں. لیکن پیار محبت سے کسی ایسے مریض کو جو تنا ہو، جو تکلیف میں ہو، اس سے بات چیت کر کے اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں. اس کو کوئی تحفے تحائف دے دیں اگر ممکن ہو، اگر نہ ہو تو کم سے کم دعا کر لیں، دم کر دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. دم کرنا کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن سائیکولوجیکلی اس بندے کو بڑا فائدہ شاید ہو جائے اس سے. کیا پتہ نہیں کون صاحب آئے تھے اور وہ اس کو دم بھی کر گئے، تو اس سے ہی اس کو شاید تکلیف اپنی کم محسوس ہونا شروع ہو جائے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ برکت ہی ڈال دیں اس اخلاص کے ساتھ جب آدمی کرے تو انشاءاللہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک آدمی پڑ گیا، اس نے کہا مجھے تعویذ دیں، جس بھی کام کا تھا مجھے تعویذ دیں کوئی. تو انہوں نے وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مجھے نام یاد نہیں صحیح طرح. انہوں نے اس تعویذ کے اوپر لکھ کے دے دیا، اس بندے کا کام ہو گیا، بڑا خوش آیا. اس نے کہا جی آپ کا وہ تعویذ تھا بڑا کارآمد اور سارا کچھ. تو اس تعویذ میں کیا لکھا تھا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں اور تیرا یہ بندہ مانتا نہیں، اب تو جانے اور تیرا یہ بندہ جانے تو اس کا کام کر دے. یہ تعویذ لکھ کے انہوں نے دیا تھا نا. تو یہی ہمارا بھی ہو کہ یا اللہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہم تو کوئی بزرگ نہیں ہے، لیکن آپ کا بندہ تکلیف میں ہے اور میں اس کو دعا کر دوں گا، میں اس کے اوپر یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دوں گا تو اثر تو آپ نے ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ اس کے لیے راحت پہنچا دیں، ٹھیک ہے. تو اس میں تکبر بھی نہیں ہوگا، دکھاوا بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس بندے سے دوبارہ ہم نے ملنا بھی نہیں ہے. وہ ہمیں بزرگ سمجھے گا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بزرگی جو ہے اس کو راحت پہنچانے کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے. اپنا تو پتا ہو آدمی کو کہ میں کیا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین. حضرت ذکیہ علیہ السلام کے واقعات آج ہم نے دیکھے. اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت اولاد نصیب فرمائی جب ممکن نہیں تھا انسانی اس کے لحاظ سے، تو اور دعا مانگتے رہے. مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ انہوں نے مایوسی نہیں، ان کو حیرت ضرور ہوئی جب ان سے کہا گیا کہ تمہیں اولاد ملے گی، حیرت ہوئی لیکن مایوسی نہیں تھی. دعا مانگتے رہے تھے اس وقت تک کہ یا اللہ مجھے اولاد نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد نصیب فرمائی. دوسری بات یہ کہ دین کا کام بغیر کسی دنیاوی، ایک واحد کام ہے، ایک واحد کام ہے جس میں دنیاوی لالچ نہیں کرنی چاہیے، جس میں یہ نیت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ میری عزت کریں گے. اگر لوگ عزت کر رہے ہو نا تو ذرا دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کتنے میلے ہیں اندر سے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں لوگوں کے خلاف کیسی کیسی باتیں پیدا ہوتی ہیں، کیسے گندگی کے بلبلے ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں. لوگ ہماری اتنی عزت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری برائی پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اس ستار نے، ہمارے رب العالمین نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو پھر ہمارے دینی کام سے لوگوں کو فائدہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں، وہ ہم خود خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو دنیاوی لحاظ سے مراد یہ تھی کہ نہ تحفے تحائف کی نیت ہو، نہ عزت کی نیت ہو کہ لوگ میری عزت کریں گے. وہ عزت دیندار آدمی کو یا مبلغ کو اس لیے ملتی ہے تاکہ اگلے کے اوپر اس عزت کی وجہ سے اثر پڑے گا تو وہ کام کرے گا نا. وہ کسی کو نیک سمجھے گا تو اس کی بات مانے گا نا. تو اگر آدمی خود اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر کے اس میں عجب آ جائے گا تو آدمی اپنے گناہوں کو دیکھے، اور جب لوگ عزت دے رہے ہوں دین کے کام کی وجہ سے تو اس کو بھی خاطر میں لے کے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ یا اللہ یہ آپ کی کریم ذات ہے جس نے مجھے اتنی عزت دے دی، ورنہ میں تو اس قابل تھا کہ مجھے لوگ مارتے. آپ کتنا نافرمان، ہر ایک کو پتہ کتنا نافرمان ہے اپنے وقت کا. تو دین کے کام میں کسی قسم کی دنیاوی لالچ نہیں آنی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر استغفار پڑھتے پڑھتے کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اس کام کے لیے قبول فرمایا، لیکن میں اس کام کو بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکا، میں نے اس کی بھی ناشکری کی، تو یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا دیں، کیونکہ مخلوق تو یہ آپ کی ہے. جب آپ نے مجھے ریڈیو بنائی دیا ہے تو پھر میری گندگی کو ان لوگوں سے چھپا لیں اور اس میری مطلب اس کام کی برکت سے ان لوگوں کو آپ نواز دیں. مخلوق کی محبت میں خالق کی اطاعت کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تو زہر السلام کے اس میں تھا، اس لیے پیچھے رہا تھا، یہ اس طرح کا نہیں تھا. شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس سے ہوشیار ہیں. یہ ہمیں مالی نقصان نہیں بلکہ آخرت کا ہمیشہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے. شیطان نے کیا کیا، زکریا علیہ السلام جب درخت کے اندر چھپے تو شیطان نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اس درخت کے اندر زکریا علیہ السلام چھپے. درخت حالانکہ ایک ان نیچرل طریقے سے دوبارہ بند ہو گیا تھا لیکن کرتا باہر رہ گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی ان لوگوں کی. اور شیطان کی بات پہ وہ آگے انہوں نے اس طرف کو آگے سے چیر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو گئے. تو شیطان ایک ایسا دشمن ہے، ایک ایسا دشمن ہے کہ جس سے بچنا
ہمارے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بے بے فکر ہو جائیں، غفلت میں چلے جائیں. ایسا نہیں ہے. شیطان بہت خطرناک دشمن ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم بے فکر ہوتے ہیں نا زندگی میں اپنی کسی بھی لمحے میں، تو بیسیکلی بے فکری کیا چیز ہے؟ بے فکری یہ چیز ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. اور وہ ظالم ہر وقت ہماری اس بے فکری کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ اسی وقت ہم کو نقصان پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. جو کام غلط کر رہے ہو اس کو توبہ کرتے رہو، تب بھی اسلام میں شامل ہو. لیکن جب غلط کام کو اپنی عادت بنا لو، اس کا توبہ نہ کرو، یہ کو جی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ معاف کرنے والے، تب تم اسلام میں پورے داخل نہیں. ٹھیک ہے. توبہ کے ساتھ کیا ہے کہ میں تو چھوڑنے کی کوشش مستقل کر رہا ہوں، پھر وہ قبر میں بھی میرے ساتھ اگر چلا گیا نا تو توبہ موجود ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ پورا پورا داخل ہونا ہے. لیکن توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی واقعتاً چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہو. یہ نہیں کہ ہر توبہ میں نیت یہ ہو کہ میں دوبارہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ شیطان کے قدموں کی تابعداری، خطوات الشیطان. تو انسان ہو، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنو، تم نے تو شیطان کے قدموں پہ سر رکھ دیا. ٹھیک ہے. بڑی آیت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. خطوات الشیطان، اس کے نقش قدم کے اوپر تم نے سر رکھ دیا. شیطان کے، ابلیس کے، جو اللہ کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہوش کرو، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنا نصیب فرمائے، ان باتوں کا سمجھنا نصیب فرمائے. جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ان کو دور فرما دیں، اور ہمیں دین میں آگے بڑھنے کا ذوق و شوق نصیب فرما دیں، اور دنیا میں وہ راحت نصیب فرمائیں کہ ہمیں اطمینان قلب ہو جائے اور ہم دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.